ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ کا اجلاس نیو یارک میں چل رہا ہے۔ بہت اہم اجلاس ہے ایک طریقے سے، کیونکہ ایک تو غزہ کے حوالے سے، فلسطین، اسرائیل کے حوالے سے اس دفعہ سب کی توجہ اس طرف ہے۔ جنگ بھی چل رہی ہے، اس پہ تنقید بھی اسرائیل پہ ہو رہی ہے، بٹ بہت سے اہم جو ممالک ہیں دنیا کے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایک فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تنقید اس کو تسلیم کریں گے۔ اس میں یو کے اور فرانس جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ بھی جو ہیں انہوں نے بھی وہاں تقریر کی۔ ان کی تقریر جو تھی اس کے اوپر بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یونائٹڈ نیشنز پہ بہت تنقید کی اجلاس میں موجود ہوتے ہوئے، اور اپنی جو انتظامیہ ہیں اس کی جو اچیومنٹس ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اسی حوالے سے جو ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جن میں کئی دفعے بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک ایسی جو ملاقات تھی وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تھی۔ اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور انڈونیشیا کے جو سربراہ تھے وہ بھی موجود تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کے قریب یہ ملاقات جو ہے وہ چلی۔ امریکی صدر جب ملاقات سے باہر آئے، ہال سے نکلے، تو انہوں نے کوئی گفتگو تو نہیں کی، وہ خاموشی سے چل پڑے۔ مگر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے قیاس آرائی بہت ہو رہی ہے۔ میڈیا، جو امریکی میڈیا ہے، وہ پہلے سے بھی رپورٹنگ کر رہا تھا، تو اس تناظر میں ہی اس ملاقات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور وہ جو رپورٹنگ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہ وہاں اپنی فورسز کو بھیجیں کہ تاکہ وہاں جو کام ہے اس کی بحالی ہو سکے، اور کچھ جو ریکنسٹرکشن کا غالباً کام ہے وہ ہو۔ اب کیا اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا، کس حوالے سے ہوا، یہ کہنا مشکل ہے، مگر بات بہت ہو رہی ہے۔ امریکی میڈیا میں ایک طرف بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پاکستانی میڈیا میں بھی اب اس کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ اب یہاں یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں مئی میں، تو اس کے بعد سے پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے انٹرنیشنلی، عالمی طور پہ، اس میں ہم نے بہت اضافہ دیکھا ہے۔ امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، وائٹ ہاؤس میں انہوں نے لنچ کیا، تعریف بھی پاکستان کی، سعودی عربیہ سے ڈیفنس پیکٹ بھی سائن ہوا۔ تو سب لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یا سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو قیاس آرائی ہو رہی ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اور بھی بہت اہم رول ہے، وہ ایران سے جو اس وقت گفتگو کہا جا رہا ہے یا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس میں بھی پاکستان ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں، واشنگٹن ڈی سی بھی وہ وزٹ کریں گے اسی ٹرپ میں۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عدیل ملک صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ مشرق وسطیٰ پہ۔ ویلکم ٹو دی شو پروفیسر صاحب۔ عدیل صاحب، آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم سید فیصل علی صاحب صحافی ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی فیصل علی صاحب، بتائیے گا کہ اس وقت کس طرح دیکھا جا رہا ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے مسلمان سربراہان سے نیو یارک میں، اور اب شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی واشنگٹن ڈی سی میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ سب سے اہم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی فورس بھیجی جائے غزہ میں، تو اس کا ذکر ابتدائی طور پر انڈونیشیا کے جو
صدر ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں کیا جنرل اسمبلی میں جو ان کا خطاب تھا، اور اسی حوالے سے بعد میں سورسز سے بھی اطلاع آئی کہ جو یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کی ملاقات تھی وہاں پر بھی یہ بات کنسیڈر کی گئی ہے۔ اب اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کا ایک زبردست انفلوئنس موجود ہے، اور بہت سے ایسے ڈیسیژنز بظاہر اسرائیل لے رہا ہے جس میں شاید کہ امریکہ کوئی پوزیشن نہیں لے پاتا، جیسے کہ حالیہ قطر کے اوپر کارروائی ہوئی تو امریکہ نے ایک بڑی ہی گول مول سی بات کی، کوئی واضح پوزیشن نہیں لی اور یہ قرار دیا کہ انہیں افسوس ہے، لیکن اندرونی طور پر ظاہر ہے کہ یہ چیز ویری انڈرسٹوڈ ہے کہ امریکہ کی گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل اتنے نیکسٹ موو نہیں لیتا۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ شاید سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ سیٹل کی جائے کہ جہاں اس کے ساتھ بھی امریکہ کچھ چیزوں پر بارگین کرے۔ اس میں یہ جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں جو کچھ پاورفل کنٹریز ہیں جن میں ظاہر ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے، ان ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ملک کے ساتھ یہ جو اسرائیل ہے اس کے ساتھ فلسطین کی بھی ایک ریاست ہے، اور اس کے حوالے سے جو اسلامک ورلڈ ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر تو آگے نہیں بڑھے گی۔ تو دیٹس وائی اب ان ملکوں کی کنسیڈریشن اور ان کی جو کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں چیزیں فیصل صاحب میں آپ کی بات یہاں کاٹوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو واشنگٹن ڈی سی میں اب شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہونی ہے، کیا وہاں بھی یہی ایشو ڈسکس ہوگا؟ بالکل، اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جس طرح سے مڈ آف ایران اسرائیل کرائسس میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تو آبویسلی اب فیلڈ مارشل کی ملاقات صرف انڈیا پاکستان یا امریکہ پاکستان کی کنٹیکس میں نہیں ہوگی، لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے جو صدر ٹرمپ پروگرام بیس کا ذکر کر چکے ہیں بار بار، تو یہ بھی ایک چیز کنسیڈر ہو رہی ہے کہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف پچھلے ہی ہفتے جائیں تو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ نائب وزیر اعظم نے جو ایک انٹرویو دیا تھا ایک عالمی میڈیا کو، تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کسی فورس کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ایکشن جس میں کوئی ملٹری ایکشن ہو، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی ایسی بات کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ اس طرف جانا ہوگا۔ تو آبویسلی یہ چیز بالکل کنسیڈر ہو رہی ہے کہ اگر انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ بات کر سکتے، ہنٹ دے سکتے، تو آبویسلی انڈونیشیا کا اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ان کی پریزیڈنٹ جولائی کے مہینے میں سعودی عرب میں تھے، سعودی عرب کے ساتھ پراپر کنسلٹیشنز کے ساتھ پراپر انڈرسٹینڈنگ کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے، جو چیزیں اس وقت میرے سامنے کم سے کم آ رہی ہیں۔ تو آبویسلی پاکستان میں اس کا جو پاکستان کے حال سے جو ملاقاتیں ہیں ابھی تک یہ طے تو نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایگزیکٹلی کس تاریخ کو ہو رہی ہے، لیکن اب یہ صرف کسی ایک پرپس کے تحت ملاقات نہیں ہے، یہ اس میں ملٹی پرپس جو ہے وہ انگیجمنٹس ہو سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور پھر عدیل ملک صاحب سے ہم کامنٹ لیں گے ان سب ڈیولپمنٹس پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عدیل ملک صاحب، اور اب ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سب جو قیاس سرائی ہو رہی ہے یا میڈیا رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کا ذکر یا حوالہ جو ہے وہ غزہ ہے۔ جی عدیل صاحب، آپ نے سید فیصل علی صاحب کی بھی بات سنی، اس کے علاوہ آبویسلی میڈیا میں بھی اس حوالے سے رپورٹس آ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ غزہ میں نہ صرف جنگ بند ہو بلکہ وہاں پیس کیپنگ فورسز ہوں یا سیکیورٹی فورسز ہوں؟ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنے ٹروپس بھیجیں۔ جی دیکھیں، غزہ کے مسئلے پہ جو پچھلے 2 سال سے ہم ایک طرح کے سٹیل میٹ میں ہیں، کیونکہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ امریکہ رکاوٹ ہے نہ مسلمان ممالک رکاوٹ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ مغرب میں مختلف کوارٹر سے یہ بہت زیادہ پریشر نیچے سے بڑھ رہا ہے۔ اب مثلاً برطانیہ میں بہت بڑی مسلمان آبادی ہے، یورپ میں ہے، یہاں کا لیفٹ بھی بڑا توانا اور وائبرنٹ ہے، وہ غزہ کے مسئلے کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ نے بھی، فرانس نے بھی اور بھی یورپین ممالک نے اب فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا جو غزہ میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک
خاص طرح کا رسپانس ہے، رد عمل ہے جو ان ملکوں کے اندر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں جو ماگا کی یعنی جو کرسچین رائٹ کی بیس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ٹرمپ صاحب کے لیے، وہاں سے بھی ایک دم سے پریشر ایمرج ہو رہا ہے۔ تو اب ہم بہت تیزی سے میرے خیال میں پوسٹ غازہ فریم ورک میں جائیں گے، اور اس میں جس بھی طرح کی کوارڈینیشن چاہیے ہوگی اس میں کسی نہ کسی لیول پہ مسلمان ممالک کو شامل کرنا پڑے گا، ان کو شامل کیے بغیر مشکل ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہی ایک ایفرٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب سننا چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک کیا سوچ رہے ہیں اس پورے مسئلے میں، اور آئی ایم شیور کہ ان کو مختلف طرح کی آراء ملی ہوں گی، اور وہ اس کو پھر کاؤنٹر بیلنس کر سکتے ہیں جو پریشر ان کو اسرائیلیز سے یا باقی لابیز سے مل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا مارکو روبیو پچھلے ہفتے تل اویو میں تھے، اور آپ نے یہ بھی خاص طور پہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو سائیڈ لائنز تھیں آف دا یونائٹڈ نیشنز، اس پہ جب بھی ٹرمپ صاحب سے یا مارکو روبیو صاحب سے سوال کیا گیا غزہ کے مسئلے پہ، تو ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ اکتوبر 7۔ تو جیسے فیٹ ہوتے ہیں ٹاکنگ پوائنٹس، اس طریقے سے اس کو پش بیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو بنیادی طور پہ اب میرے خیال میں یہ جو پریشر ایمرج ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پوسٹ غزہ سیٹلمنٹ کی صورت نکلے گی۔ اب اس کی کیا ہوتے خط و خال وہ ابھی ہمارے اوپر واضح نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آن دا گراؤنڈ کوئی بھی فورس ہوگی تو اس کو بہت زیادہ سینسیٹیو طریقے سے لیا جائے گا، کیونکہ جو بھی ملک اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ ایک طرح سے اس ارینجمنٹ کو گارنٹی بھی کر رہے ہوں گے اور اس کو لیجیٹمیسی بھی دے رہے ہوں گے، اور اس وقت جو مسلمان ممالک میں حالات ہیں وہ کافی حد تک نالاں ہیں اس پورے مسئلے سے۔ عدیل صاحب، اور یہی سوال یہاں اٹھتا ہے بیکاز آبویسلی پوسٹ غزہ سیٹلمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو سر سب سے پہلے تو اس پہ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا مانے گا، کیونکہ ان کی بات سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سارے اس خطے کو معاف کریے گا جو غزہ کا علاقہ ہے اس کو خالی کروانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی سیٹلمنٹس کے ذریعے بار بار فلسطینیوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم اب یہ سمجھیں کہ صدر ٹرمپ کو یہ امید ہے یا وہ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بھی روک سکیں گے ان اقدام سے؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک تو پچھلے 2 سالوں میں جو بھی طریقے ہوئے اس سے روک نہیں پائے، لیکن میرے خیال میں اسرائیل کے اندر بھی ایک پریشر ہوگا کہ آپ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے اوپن نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عالمی سطح پر اسرائیل کی جو سافٹ پاور تھوڑی بہت بھی تھی وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو موو آن، اور لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی ان کی راہ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بائی اینڈ لارج جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے ساتھ مکمل آن پیج ہے۔ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹلی بہت سارے یورپین لیڈرز ہیں اور دوسرے بھی سیگمنٹس ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہے ہوں گے کہ بھئی اب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، جو آپ کے شارٹ ٹرم اہداف تھے وہ پورے ہو گئے۔ لبنان میں اب حزب اللہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، ایران وہاں سے نکل گیا ہے مشرق وسطیٰ سے، تو کافی حد تک جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اس کو آپ جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ پریشر نیتن یاہو صاحب پہ لازماً ہوگا اب اس سٹیج پہ۔ تو عدیل صاحب، بٹ آبویسلی اب اس میں دوسرا سوال جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک طرف اسرائیل کا پہلے اگری کرنا بہت ایک بڑا سوال ہے، مگر دوسری طرف مسلمان ملک کے لیے بھی یہاں فورسز بھیجنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا۔ اور اس میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے تو ایک موقع آیا جب جارج بش جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے غالباً بات کی ان سے کہ ہم اپنی جو پاکستانی فوج ہے اس کو عراق میں بھیجیں ایز پیس کیپرز۔ تو پاکستان میں اس پہ ایک بہت سخت رد عمل آیا تھا جس کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہوگا۔ بالکل، یہ میرے خیال میں اس میں کثیر الجہتی کنسنسس چاہیے ہوگا مسلم ممالک کے درمیان کہ وہ اس ارینجمنٹ کو بیک کر رہے ہوں۔ اگر
لوگوں میں یہ امپریشن جائے کہ یہ ایک نتن یاہو کی پروپوزل ہے اور امریکہ کی پروپوزل ہے اور ہم صرف افواج بھیج رہے ہیں، تو اس کا بہت برے اثرات ہوں گے. تو اور میرے خیال میں یہ جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں ان میں اس چیز کا ادراک ہوگا، اس کا ادراک ہوگا کہ آپ نے اگر یہ آن دا گراؤنڈ فورسز جنریٹ کرنی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کی لیجیٹیمیسی جنریٹ کرنی پڑے گی، اینڈ اٹ شوڈ بی سین ایز اے مسلم بیکڈ initiative rather than a Netanyahu American initiative. تو عدیل صاحب ہاؤ کین، مطلب کیا آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے لیجیٹیمیسی کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ لیجیٹیمیسی تو اسی صورت میں کریٹ ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمان ممالک مل کے کوئی بات کریں اور ایک طرح کا یعنی فورم بنائیں، ان کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو، کنسیشنز ہوں، اس کے نتیجے میں جو ریپریشنز ہوں تھوڑی بہت، اسی طریقے سے جو سیٹلمنٹ کا کوسچن ہے اور فلسطینی ریاست کا کوسچن ہے وہ بھی اوپن اپ ہو. ابھی بہت سارے ویریبلز ان دا ایئر ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سارے مسلم ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس تھے، وہ جب تقریریں کر رہے تھے اور میں ان تقریروں کو دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑا کلیئرلی لگ رہا تھا کہ یہ تقریریں وہ یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، یا جو لوگ وہاں پہ جمع تھے. بہت ساری تقریریں ان کی ہوم آڈینس یعنی اپنے گھر میں جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تھیں، چاہے وہ کنگ حسین کی سپیچ تھی، وہ انڈونیشین صدر کی کی سپیچ تھی، اور بھی لوگوں کی، کیونکہ ان تمام مسلمان ممالک میں بہت سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ان کے لیڈر جب بولے یونائٹڈ نیشنز میں، سو دے ویری مچ سینڈنگ اے سگنل ٹو دیئر اون پاپولیشنز. تو یہ جو اب ایک ڈائنامک ہے یہ بہت انسرٹن ہے، اور جب تک اس کے کوئی خد و خال سامنے نہیں آتے تو جس میں اسرائیل کو ٹیبل پہ لایا جائے، اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا جائے، یہ بہت ساری ان نون ویریبلز موجود ہیں. مثلا ریسنٹلی کہا گیا کہ ٹونی بلیئر صاحب کو شاید انوالو کیا جائے جو مختلف ممالک میں سہولت کاری کریں. اگین ٹونی بلیئر جو ہے وہ ایک عراق وار کے ریمننٹ ہے، کیونکہ کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس مسئلے میں. تو میرے خیال میں ابھی پھر بھی میں سمجھوں گا کہ یہ تھوڑا سا اٹس پری میچور at the moment the way things are proceeding. صحیح. عدیل صاحب اب اگر یہ ابھی پری میچور ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت وقت لگے، تو آپ پھر جو سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز آبویسلی اب ایک تسلسل ہے، ہم جیسے کہتے ہیں نا واقعات کا، تو اس میں اب اس کو وہ ڈیفنس پیکٹ سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ غالباً، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ڈیفنس پیکٹ اسی لیے ہوا، بلکہ اب تو پاکستانی حکومت نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ جو تفصیل ہے وہ پارلیمنٹ سے شیئر کریں گے کہ اس کے خد و خال کیا ہے. تو یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے آپ کو کیسے سمجھ آ رہا ہے، یا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے چند دنوں پہ ٹیلی ویژن پہ ایک ہی بات کرتا رہا کہ بنیادی طور پر پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت گہرے دفاعی تعلقات رہ چکے ہیں، دہائیوں پہ محیط ہیں. لیکن اب جو یہ پیکٹ ہے اس نے جو ہماری کوآپریشن ہے اس کو اپ گریڈ کیا اور فارملائز کیا، یعنی لکھے میں لے آئے ہیں اور اس کو فارملائز کر دیا. اور اس کی جو علامتی یعنی سمبولک سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب مڈل ایسٹ میں پاکستان جو پہلے ایک تھوڑا سا پریفرل تھا، کنارے پہ تھا، اب پاکستان ایک مین سیکیورٹی پلیئر کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے خلیج کی ریاستوں میں. اب ظاہر ہے جو بڑا سوال ہے کہ وہ یہ ڈیفنس پیکٹ کس کے خلاف ہے؟ اسرائیل کے خلاف ہے، ایران کے خلاف ہے. تو اب ایران کے ساتھ تو تعلقات پاکستان کے بھی اچھے ہیں اور سعودی عرب کے بھی بہتر ہو رہے ہیں. اسرائیل کو کوئی کانٹیسٹ نہیں کرتی خلیجی ریاستیں، اور ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو کسی نہ کسی لیول پہ امریکہ کی بھی آشیرواد ہوگی اس ڈیفنس پیکٹ کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ. لیکن میرے خیال میں اس طرح کے جو پیکٹس ہوتے ہیں وہ بعض مرتبہ بالکل علامتی نوعیت کے ہوتے ہیں. ان دا فرسٹ سٹیج، پہلی گو میں وہ علامتی ہوتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو 8-10 سالوں میں، 15 سالوں میں جب ملٹی پولر سٹرکچر مزید گہرا ہوگا، بہت ساری پاورز ایمرج ہوں گی، تو پھر اس میں ایک خاص طرح کی جان پیدا ہو سکتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو بہت مضبوط دفاع کیا
بھارت کے ساتھ جنگ میں، تو دنیا میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو امپورٹنٹ دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ایران کا واقعہ ہوا، ایران کے اوپر جب اٹیک ہوا اسرائیل کا، تو پاکستان نے ایک اچھا پروڈکٹیو رول پلے کیا. یہ ساری ایسی چیزیں جس سے پاکستان کو ایک نئے جیو پولیٹیکل آپشنز مل رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آپ نے مسلمان ممالک کی جب میٹنگ تھی اس میں بھی انکلوڈ کرنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے ان کی جو سالسی تھی اس کو ریکگنائز کیا اور اس کی تعریف کی. تو ایک اچھا نیا ڈائنامک ایمرج ہو رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں پروفیسر عدیل ملک صاحب سے. عدیل صاحب، ویلکم تو اس کو سبھی کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سالوں میں بہت بحث بھی رہی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کی شاید جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اہمیت بہت نہیں دی جا رہی انٹرنیشنلی. بٹ سر، اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ قیاس سرائی کہیں یا تجزیہ کہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک اور موقع ہوگا پاکستان کا جیو پولیٹیکل رینٹس اکٹھا کرنے کا. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ دس ول آلسو پرووائڈ اندر اپرچونٹی؟ جی، میں نے یہ کل پرسوں ایک اور پروگرام پہ بھی یہ کہا کہ پاکستان کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اہمیت نہیں ہے، بھئی اہمیت اوپر نیچے تو چلی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم ایک فرنٹیئر ایریا میں ہیں، اور یہ خطہ اتنا جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے. آج سے نہیں، پچھلی 2 سینچری سے یہ امپورٹنٹ علاقہ ہے، تو اس کی ایک اہمیت ہے. لیکن ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے اس نے ہماری جغرافیائی لوکیشن کو اکثر استعمال کیا ہے تاکہ باہر سے امداد یا ریسورسز آ جائے، جس کو ہم جیو پولیٹیکل رینٹس کہتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ایلیٹس ہیں وہ انہیں کوئی ریفارم نہ کرنے پڑے، اکانومی کی ریفارم نہ ہو، سیاسی ریفارم نہ ہو، اور بس ہمیں تھوڑے پیسے ملیں، چند سال اور ہم آگے چلے جائیں. تو یہ ایسی مثال ہے کہ اگر میں ایز این ایکیڈیمک محنت نہ کروں اپنے لکھنے پڑھنے پہ، پڑھانے پہ، ریسرچ کرنے میں، اور امید لگا دوں کسی اور پہ کہ کوئی میری مدد کر دے، تو ہمیں میرے خیال میں ایز اے کنٹری یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن یہ جو لوکیشن ہے اس کو ہماری اشرافیہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ ان کو چند اور سال کے اقتدار کی طوالت مل جائے، تھوڑے پیسے IMF سے آ جائیں، سعودی عرب سے پیکیج آ جائے، اور اس سے ہم آگے چلے جائیں. لیکن میرے خیال میں ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اب یہ جو ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کو پروڈکٹیولی یوز کریں، اور اس جو تعلق ہے نیا ہمارا گلف سٹیٹس کے ساتھ، اس کے ذریعے ہم اکنامک اپرچونٹیز لائیں. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ایڈ آ گئی ایک جگہ پہ یا 1-2 پروجیکٹ لگ گئے. آپ کو بہت ساری جو بڑی فیلڈز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جوائنٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں، اس طرح کی کثیر الجہتی تعلقات ہونے چاہیے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ نہ تو اپنے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، نہ وہ ریفارم کرتی ہے. آپ نے شوگر کا مسئلہ دیکھا، ہر سال دوسرے سال وہی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی فنڈامنٹل ریفارم نہیں. آپ کی جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے MPs کی، وہ کوئی خاص اس میں ریفارم نہیں ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کوئی بہت بڑی معاشی ریفارم جسے کہیں کہ ملک کی جو پروڈکٹیو سٹرکچر ہے اس کو نئے خطوط پہ استوار کرنے کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی. تو یہ ایک آپ نے بات ٹھیک کہی ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں ایسی جو ہے نا موقع نہ مل جائے کہ بھئی مزید پیسے آ جائیں گے، چند سال اور نکل جائیں گے، اور پھر ہم واپس اسی دورائے پہ کھڑے ہوں. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بھی فورس اگر ہوئی، جیسے آپ نے کہا اٹس ویری پری میچیور، بٹ پھر بھی سوال پوچھنا ضروری ہے، کہ آپ کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ UN کے امبریلا کے نیچے ہی فورسز بھیجی جائیں غزہ میں؟ دیکھیں، اگین UN کے امبریلا کے اندر بھیجی جا سکتی ہیں ایبسولوٹلی، اور کیونکہ وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ جو آپ کو خاص طرح کی لیجیٹمیسی چاہیے کہ لوگ اس کو سپورٹ کریں، تو جو UN سپورٹڈ انیشیٹو ہوتا ہے وہ اس کی لیجیٹمیسی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا روانڈا میں اور بہت ساری مختلف جو افریقہ کی سٹیٹس ہیں جو پوسٹ کانفلکٹ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کشمکش سے، کانفلکٹ سے باہر نکلتی ہیں، تو پھر UN ان کے لیے UN کے ٹروپس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ چیز ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ UN کو نہ تو مانتا ہے، نہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے. وہ اس کی اسرائیل کی اپنی لیجیٹمیسی بہت ویک ہے. لیکن سرٹنلی اٹس دا کیس کہ اگر UN کی فورسز اس میں انوالوڈ ہوں
and it's backed by Muslim states and it is seen as an initiative کہ جس کے پیچھے ایک کوئی legitimacy ہے اور وہ اسرائیلی جو یلغار ہے اس کے مقابلے میں فلسطینی ایسپریشنز کو اور فلسطینی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس میں جان ہو سکتی ہے۔ سر ویری کوئکلی، بٹ یہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یو این کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دیٹس آلسو این ایشو۔ جی بالکل، یہ اہمیت تو نہیں دیتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سپیچز اور کرتے رہے، لیکن جب وہ ملے صدر ٹرمپ یو این کے سیکرٹری جنرل سے تو وہ ملاقات بہت اچھی تھی، اور اس میں انہوں نے خوب ان کی تعریفیں کی اور ان کا کہ یو این کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو if push comes to shove، اگر انہیں یہ لگا کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یو این کے تھرو کام کرنا، تو وہ یو این کے تھرو کام کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے موسمیاتی تبدیلی کا۔ پاکستان جو ہے دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس کے اوپر موسمیاتی تبدیلی کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں جو چیلنجز ہیں کلائمیٹ چینج کے وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا سیلاب کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے اس دفعہ کتنا نقصان ہوا، چاہے وہ ہم اپنے ناردرن ایریاز کی بات کریں یا پنجاب کا ذکر کریں۔ 2022 کے جو فلڈز دیکھے ہم نے تو اس میں مختلف حصے تھے پاکستان کے جہاں شاید زیادہ نقصان ہوا، اس دفعہ ہم نے مختلف دیکھا ہے۔ بٹ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، جہاں جہاں سیلاب سے اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے حکومتوں کو کے اوپر کام کرنا پڑے گا حکومتوں کو، وہاں موسم کے تبدیل ہونے سے جیسے جیسے سردی آئے گی، ایئر پولوشن، اسموگ، یہ ایشوز جو ہیں یہ بہت اہم ہو جائیں گے۔ ان ایشوز سے نمٹنے کا ذکر تو ہر سردیوں میں ہوتا ہے، حکومتیں بھی کرتی ہیں، مگر کیا سچ مچ وہ سنجیدگی سے ان ایشوز پر کام کرتی ہیں؟ اور یہی سوال جو ہے آنے والے دنوں پہ اٹھیں گے، بیکاز ایک طرف پولوشن شہروں میں ہے، دوسری طرف اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ ہمارے جو دیہاتی علاقہ ہے جہاں فصلیں اگ رہی ہیں یا فصلوں کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے یا لائف سٹاک امیشنز ہیں، ان سے حکومتیں کیسے نمٹتی ہیں، بیکاز دیز آلسو کریٹ اے چیلنج۔ اور اس ایشو پہ ہم بات کریں گے، عامر حیات بھنڈارا صاحب سرکار ہے، بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پہ۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس فار ڈان نیوزز بریتھ پاکستان کیمپین۔ جی عامر صاحب، اب آبویسلی ایئر پولوشن کا جو ایشو ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا بھی ایک بہت گہرا رول ہے۔ کیا اس وقت تک آپ کے خیال میں پنجاب حکومت نے تیاری کی ہے یا آنے والے دنوں میں ان کو تیاری کرنی پڑے گی ٹو ڈیل ود دس؟ بہت شکریہ عرفہ، آپ نے بہت ٹائملی اور بہت پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے جو آنے والے وقت میں شاید ہمیں ایک نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ ہوتی نظر آئے، جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ایئر پولوشن کی اور اسموگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ انگلیاں جو ہے وزارات کی جانب اٹھتی ہیں، لیکن جب ہم انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس پڑھتے ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، تو وہ فگرز ہمیں جو بتاتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا رول ہے ایئر پولوشن کا، اس میں ٹرانسپورٹ کا رول ہے، کہ 45% وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح انڈسٹری کا رول جو ہے وہ 20 سے 23% ہے، جبکہ ایگریکلچر کا میکسیمم 18% ہے، پھر ڈومیسٹک کوئی 8 سے 10% ہے، اسی طرح جو کنسٹرکشن ہے اس کا کوئی 7 سے 8% ہے، پھر کچھ سیزنل جو کراس بارڈر ہے وہ بھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن ایگریکلچر کی ایک چیز ہمیں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیزنل ہے۔ جو سردیوں کے اندر جو کراپس ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جو جلائی جانے جو کراپ ریزیڈیو ہے اسپیشلی رائس کا، کیونکہ اگلی جو فصل کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا کروشیل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں اس کی بات کریں تو میں اگر صرف ایگریکلچر کے اندر دیکھوں تو ہمیں پچھلے اسپیشلی اس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اندر بڑا فوکس نظر آیا ہے، نہ صرف اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشنز کے ذریعے روکنے کا، بلکہ ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے سپر سیڈر، وہ بھی فارمرز کو سبسیڈائز ریٹس کے اوپر دینے کے لیے
تاکہ جو کم سے کم ہے وہ جلایا جا سکے کراپ ریزیڈیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو زمین کی بر وقت گندم کی بوائی ہے وہ بھی کی جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک شاید ہم سن رہے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ وہ میکنائزیشن کے اندر ایسی ہارویسٹرز سافٹ لانس کے ذریعے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں جس میں کراپ کی جو ریزیڈیو ہے اس کو جلانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ سٹبل جو ہے وہ کلیکٹ کر کے عامر تو صاحب یہ اینیملز کے لیے بتائیے گا یوز کیا کہ جاتا یہ ہے۔ سارے جو آپ بہت اہم اقدام بتا رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے پنجاب کی، بٹ سر کیا بھارت کے ساتھ کوآپریشن یا کوآرڈینیشن کے بغیر ان اقدامات سے فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں عرفہ اگر ہم اپنے لیول کے اوپر یہ کام کر لیں، اب جس طرح ہم صرف ابھی ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک ٹرانسپورٹ کا بتایا کہ 45% ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے، تو ابھی جو ریسنٹلی الیکٹرک بسز کا منصوبہ ہے اس میں ہمیں ایک نظر آئے گا ایک چینج جو ایئر پولوشن کے اندر کمی لانے کی صورت میں ہوگا جب ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک بسز چلیں گی۔ اسی طرح جب ہم ایگریکلچر اور ان ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم اپنا معاملہ پہلے سیدھا کر لیں تو اس کے بعد ہم بہتر انداز میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے کسی دوسرے ملک سے بھی بات کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہمارا جو سیزنل وہ موسم کے اندر جو کراس بارڈر پولوشن کی بات ہوتی ہے اس کے اندر کمی لائی جا سکے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔